سفیر امن سید اسد صاحب بخاری صاحب کے افلاول اچن این شان اہل بیت بیان دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آباء الطاہرین و اولادہ المعصومین فی ہذہ الساعۃ و فی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا ومعینا حتی تسکنہ ارزقا طولا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم عجل اللہ تعالی فرج و شریف۔ نادی علی مدر الجائب تجد وانا لقاف النوائب کل من وغم سید جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرک فی سبیل اللہ۔ مالک الملک خالق کائنات پروردگار عالم بتصدق چہر در معصومین، خصوصاً برکت امام زمان علیہ السلام سے ہم سب جس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے وہ مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کونین نال محمد کا صدقہ، صاحب الزمان عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی موجودگی کا صدقہ، جتنے آئے بیٹھے ہیں ان کی نیک شرعی حاجات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ خالق کونین گناہگار ہیں، خطاکار ہیں، بدکار ہیں، احسان فرما ہمارے وہ گناہ خصوصاً معاف فرما جو زمانے کے امام تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے۔ تیری حجت کا صدقہ کوئی مانے یا نہ مانے، کھاتا تیری حجت کا صدقہ ہے، سب کو کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خالق کونین ہمیں عرصہ دراز ہو گیا، آپ نے آپ کو علی والا کہلواتے 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 میں علی والا میں علی والا، ہمارے کردار اتنا بلند فرما کہ ہم نہ کہیں ہم علی والے ہیں، دنیا دیکھ کے کہے اگر یہ علی والے ہیں تو ان کا علی کیسے ہوگا۔ خالق کونین الہ العالمین ہم سب کو اتحاد و اتفاق کے ساتھ زمانے کے امام کے ظہور کی راہ ہموار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ چھوٹے چھوٹے جو کوتاہیاں ہم کر جاتے ہیں زندگی میں، ان سے بچا، حوث سے بچا، حفظ سے بچا، ناپاکی سے بچا، نجاست سے بچا، حرام خوری سے بچا، کسی کا حق کھانے سے بچا۔ خالق کونین ہمارے کردار کو بلند فرما۔ یہ محفل سجائی ہے میرے رئیس مقدس مہدی نے، رئیس علی رضا مہدی نے اور رئیس خطرس مہدی نے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس کو قبول کر، قبول نہ ہوتی تو محفل نہ ہوتی۔ خالق کونین احسان فرما، اسے اپنی حجت کی نصرت شمار فرما۔ جہاں جہاں سے قدم قدم چل کے آئے ہو، آپ کو خدا بند عالم اس کا بہترین صلہ اور اجر عطا فرمائے۔ خالق کونین جو جو ورثہ سادات مومنین دنیا سے جا چکے ہیں، جہاں جہاں دفن ہیں، جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شامل۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ ارشد رازباد سندھ اور وہ بھی دادو آغاز بھی کیا بات ہے دادو والوں کا کہ یہیں سے کرواتے ہیں سندھ کے ٹور کا، اعلیٰ لوگ ہو، محبتوں کا مشکور ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 حسینیت۔ یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، یا وارث خون حسین، یا وارث خون عباس، یا وارث خون علی اکبر، یا وارث خون علی اصغر، یا وارث کل مظلومین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی شہنشاہ الانبیاء علیہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین، المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینۃ للمسکرین، سر الاسرار العلیہ، نور الانوار الجلیہ، معراج العقول، موصل الاصول،
اب الوقت و بول و زمان شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامی الکفر و الطغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان درود پڑھیں شہنشاہ کے ظہور خود میرا خیال ہے تھکے ہوئے ہو شاید ابھی تو میں آغاز کرنے لگا ہوں آپ کو اتنا باواز بلند درود پڑھنا چاہیے یقین جانو ریت کو جب پتہ چل گیا درود کی فضیلت کیا ہے یہ صبح شام کوئی گفتگو درود کے علاوہ کرے گی نہیں چھوٹی سی صلوات چھوٹی سی فضیلت درود کی بتانے لگا ہوں فرمایا گیا زمین پر جو محمد اور اس کے گھرانے پر درود پڑے گا آسمان والے اس بندے پہ پڑھنا شروع کر دیں گے بڑی فضیلت ہے اور میں ان واجب الاحترام کی میں نے زیارت کی جن کو دنیا کہتی ہوگی نابینا ہے بندہ آنکھوں سے نابینا نہیں ہوتا دل کا اندھا نہ ہو دادو سے دل کا بندہ اندھا نہ ہو علی رضا دل کا جو اندھا ہوتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے اندھا ہوتا ہے قرآن کھول کے ذرا غور سے پڑھنا صحیح ہے سرکار آئے بیٹھے آؤ آگیا لڑکانے سے سید بادشاہ خصوصی طور پہ دادو والو آپ کے مہمان آئے بیٹھے آئیں سید ایک درود کی قرآن میں بسم اللہ کر قرآن عقل والوں کے لیے بابا نشانی ہے یقیناً عقل والے سمجھ کے پڑھتے ہیں باقی ثواب کے لیے پڑھتے ہیں برکت کے لیے پڑھتے ہیں وہ نعوذ باللہ غلط نہیں ثواب اور برکت کے لیے پڑھنا لیکن فائدہ ہوتا ہے بندہ سمجھ کے پڑھے آپ کی جو زبان ہے بھئی سندھی ہے سندھی میں ٹرانسلیشن یقیناً موجود ہے آپ جب غور سے پڑھو گے تو آپ کے سامنے اسرار کھلیں گے آپ یقین جانیے پورا قرآن قصیدہ ہے محمد کے گھرانے کا اور مخلوق کے لیے ایک لہ عمل ہے مثلا مجھے یاد پڑتا ہے شاید میں نے پچھلے سال کہا ہو نہیں تو میں دوبارہ ایک جملہ علی رضا کہنے لگا ہوں ایک قرآن میں واقعہ ہے سید صاحب اس نبی کا جس نے کشتی تیار کی تھی نام سے تو واقف ہو نا جناب حضرت نوح علیہ السلام جنہوں نے کشتی تیار کی تھی آپ کو پتہ ہے کتنا عرصہ لگا تھا کشتی کو تیار ہونے میں بہت بڑا عرصہ لگا تھا وعدہ تھا اللہ کا فلاں دن میں عذاب بھیجوں گا ڈیلے ہو گیا لیٹ ہو گیا نوح کو تو یقین تھا اس نے کہا ہے بھیجوں گا تو وہ پھر بھیجے گا ذرا غور سے سنیے گا دو چار تمیری جملے ہیں جب اس نے کہہ دیا میں بھیجوں گا تو پھر وہ بھیجے گا لیکن کئی یقینے بھی ایسے تھے جو کہتے تھے یہ کیا ہوا وقت آیا اور وہ آگے چلا گیا اس وقت پہ عذاب کیوں نہیں آیا جناب نوح کہتے تھے میرے اللہ نے کہہ دیا وہ آئے گا تو پھر وہ آئے گا انتظار کرو بے یقینے شک والے تھک جانے والے دوڑ گئے بے یقین والے تھے نوح کے ساتھ کھڑے رہے کیا کہنے ان عاشقین کے دادو والو میں بڑے آرام سے آپ کے خدمت میں پیغام پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں کیا کہنے ان عاشقین کے لیے قرآن سے گفتگو کر رہا ہوں کیا کہنے ان عاشقین کے جنہوں نے اللہ کی حجت کی زبان سے نکلے ہوئے جملے کو یقین کامل جان کر پس سے مس نہیں ہوئے اللہ کی حجت نے کہہ دیا ایسا ہوگا تو انہوں نے کہا پھر ہوگا آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں جیسے آج دنیا کہتی ہے جی امام زمان علیہ السلام کا ظہور کیوں نہیں ہوتا سرکار آتے کیوں نہیں غور کیا کرو جب محمد نے کہہ دیا وہ آئے گا تو پھر وہ آئے گا مہربانی وہ ایک 4 مصرے آج کل پنجاب میں کافی پڑھتا ہوں سامنے آگے میرا دل ہے میں وہ عرض کرتا ہے بڑے خوبصورت مصرے سے
اردو شاعری ہے، اردو ماشاءاللہ بہت اچھی سمجھتے ہو، مجھے تجربہ ہو گیا اس سے، جگہ جگہ سرکار کی توفیق سے پہنچے. کسی عاشق نے لکھا، وہ کہتے ہیں بہار گلشن اسلام دیکھنے والوں، بہار گلشن اسلام دیکھنے والوں، میرا امام نبی کا نظام لائے گا. بہار گلشن اسلام دیکھنے والوں، میرا امام نبی کا نظام لائے گا. زمانہ لاکھ مخالف ہو، مطمئن ہے ہم، اس نے کہہ دیا آئے گا تو پھر وہ آئے گا. دل بولا علی مولا، علی مولا، ہوا کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، نبی بولی فلک بولا علی مولا، علی مولا، نبی بولا خدا بولا علی مولا، علی مولا. پوری کائنات کا سپر پاور ماشاءاللہ. اسلامک بم، ایٹم بم نعرہ، نعرہ اللہ صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. اس نے کہہ دیا آئے گا تو پھر وہ آئے گا. جناب نوح علیہ السلام، میں تھوڑا سا پھر آگے بڑھوں گا، پھر میں آپ کو کوئی نہ کوئی ٹچ دینا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں آپ آئے جو بیٹھے ہو. نوح کی کشتی تو بن چکی، پانی بھی آ چکا، لوگ سوار بھی ہو چکے، لوگ پار بھی ہو چکے. آؤ قرآن سے ہاتھ باندھ کے پوچھتے ہیں، اللہ کی کتاب ناطق صامت ہمارے ہاتھ بندے ہیں، ہمیں نوح کیوں سناتی ہے؟ بار بار سناتی ہے، بار بار سناتی ہے. ہمیں کیوں سناتی ہے؟ کہ اگر تم ثواب سمجھ کے نہ پڑھو تو میں تمہیں سبق دیتی ہوں. کیا قرآن کی یہ کتاب کہتی ہے اللہ کی حجت نے کشتی تیار کر کے سفینۃ النجات بن کے مخلوق بچائی تھی، اور تم بھی انتظار کرو ایک سفینۃ النجات آئے. صحیح سرکار، میں شکر گزار. تو جی کشتی تیار ہوئی، مقررہ وقت آیا، پھر تھوڑا سا لمبا ہو گیا. پھر کہہ رہا ہوں شک والے، بے یقین، نہ سمجھ، کم فہم لوگ پیچھے ہٹ گئے، مگر عاشق کھڑے رہے. کیوں کھڑے رہے؟ ان کو پتہ تھا وعدہ کرنے والا ہے اللہ، زبان حجت کی، تو پھر ایسا ہوگا. آخر ایک دن آ گیا، جو شک والے تھے وہ رہ گئے، جو یقین والے تھے وہ کھڑے رہے. ان کو لمبا وقت بھی ہلا نہ سکا، مضبوطی سے کھڑے رہے. وقت آ گیا، پانی آنا شروع ہوا. یقین والے کشتی میں، شک والے باہر. یہی تو قرآن نے فیصلہ کیا کہ رشتوں کی کوئی اوقات نہیں، چاہے حجت کا بیٹا کیوں نہ ہو، شک میں ہو تو مر جائے. بہت اچھے، بہت اچھے، مہربانی بھائی. شک کی کوئی گنجائش نہیں، حجت کی بیوی کیوں نہ ہو، شک کر لے اللہ کی حجت پہ فارغ. بیٹے نے کہا آؤ، اماں بابا بلا رہے. مانے گا نہیں بیٹا رہنے دے، یہ تو ویسے ہی باتیں کرتا رہتا ہے. لو جی پدری محبت تھی، قرآن کی آیت اللہ نے بنا دی. آواز جو جو پانی بڑھتا گیا، کشتی اونچی ہوتی گئی. بیٹے کو ڈوبتا دیکھ کر تیرے نوح نبی نے اللہ سے کہا تھا خداوند عالم یہ میرے اہل ہیں، انہیں بچا. دادو اگر سنبھال سکو تو جملہ بہت بڑا ہے. یہ میرے اہل ہیں، اہل اہل، جس طرح یہاں سادات کو اہل بیت کہتے ہو، گھر کے اہل. یا سندھ والے آپ سادات کو اہل بیت کہتے ہو، محمد نے سلمان کو بنا دیا. سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلمان کو اپنے گھر کا، اپنے در کا اہل بنا دیا. یہ اور اس کا کمال ہے کہ اس نے دروازہ کراس نہیں کیا، اہل ہو کے بھی باہر رہا، اندر نہیں گیا. دروازے تک اپنے آپ کو ٹھہرانا کمال سمجھا کہ مجھ جیسا ان جیسوں کے دروازے پہ اوقات میں بندہ رہے تو اچھا رہتا ہے.
کریمی فرما دی بھی، کیا بات ہے، ماشاءاللہ کریمی فرما دی، مہربانی عباس بھی کریمی فرما دی. صرف منا اہل البیت بنا کر اسی سرکار نے ٹائم کا کمانڈر بنا دیا. ایک کریمی در کریمی. اور دادو سید والو ارشد راز بعد آپ سب کے چہروں کی زیارت ہوتی ہے. آپ یقین کیجئے اس پہ میری پوری تحقیق ہے. منا اہل البیت ہونا بھی کمال ہے، مگر ٹائم کا کمانڈر ہونا بہت بڑا کمال ہے. یہ سپرلیٹیو ڈگری ہے جو سمجھتے ہو، یہ سپرلیٹیو ڈگری ہے. سرکار فرما رہے ہیں یہ ہمارے قائم کا کمانڈر ہے. یہ معمولی بات نہیں. اچھا یہ صرف سلمان کو کہا تھا؟ مطلب سے بابا وہی صرف سلمان کو کہا تھا کہ تم ہم میں سے ہو؟ نہیں. یمن کے بادشاہ نے تیرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خط لکھا تھا. صحیح ہے سرکار. یمن کے بادشاہ کو کہتے تھے تبا یمن، تبا. اس نے خط لکھا تھا تیری سرکار کو. خط کا انداز بڑا خوبصورت تھا. اس خط کا سارا انداز تو نہیں، صرف ایک جملہ: سرکار آپ کے دین کو میں نے ادھر سے مانا ہے، دل سے تسلیم کیا ہے. آپ بھی حق، آپ کو بھیجنے والا بھی حق ہے. سرکار میں آپ کے ساتھ ہوں. آپ کے خط میں ایک جملہ اور لکھتا ہے، کہتے ہیں سرکار آپ سے جو پہلے نبی آئے نا، جو ان کے دین کو ادھر سے قبول کرتے تھے، وہ نبی انہیں اپنے خاندان کا بنا دیتے تھے، اپنا بنا لیتے تھے. منا کہہ دیتے تھے سرکار میرے لئے کیا حکم ہے؟ تیری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابی خط میں فرمایا تھا تو بھی ہماری اہل بیت میں سے ہے. پتہ چلا یہ کریم گھرانہ جو ان کے دین حق کو یہاں سے قبول کرے. بڑا فرق ہوتا ہے دادو سندھ. یہاں سے ماننا اور ہوتا ہے، یہاں سے ماننا اور ہوتا ہے. آپ کہیں گے سید پنجاب سے آگے ہمیں پریشان کرنے آگے، ہم نہیں مانتے. نہیں ہم مانتے ہیں، لیکن ہمیں غور کرنا ہے ہم مانتے کہاں سے ہیں. یاد رکھنا جو زبان سے مانتا ہے اس کا معیار اور ہے، جو دل سے مانتا ہے اس کا معیار اور ہے. جو زبان سے مانتا ہے وہ لوگوں کے ساتھ غیبتیں بھی کرتا ہے، قلے بھی کرتا ہے، نکاح بھی حرام کرتا ہے. جو دل سے مانتا ہے وہ نہ کسی کا غیبت کرتا ہے، نہ کسی کا غیلہ کرتا ہے، نہ اپنی نگاہ کو ناپاک کرتا ہے، کیونکہ وہ دل سے مانتا ہے. دل سے ماننے کے لیے لازم ہے بے دل کے دل کو دل میں بٹھایا جائے. دل سے ماننا اور ہوتا ہے زبان. اچھا یہ دل سے جو مانتے ہیں تھوڑا سا ان کا ایک اور فرق بھی بتاتا ہے. حیدرآباد سے تشریف لائے افسار، ایک اور فرق ہے بہت بڑا. جو زبان سے مانتے ہیں، بہت جملہ ہے یہ، بڑی دور تک ویڈیو جا رہی ہے، یہ جہاں تک میری بات پہنچ رہی ہے سنیں اور اس پہ غور ضرور کرنا. جو زبان سے مانتے ہیں وہ وقت آنے پہ چھوڑ دیتے ہیں. میں پوری کربلا ایک لفظ میں نے آپ کی خدمت میں پیش. جو زبان سے مانتے ہیں وقت آ جائے مشکل چھوڑ دیتے ہیں. جو دل سے مانتے ہیں وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ نہیں 70 دفعہ موت آ جائے حسین پھر بھی تیرے. ایک اور بھی بتانا ہے. آپ نے ہاتھ اٹھائے، اچھا لگا کہ آپ نے غور فرمایا. اردو بھی اتنے غور سے اور نماز سے آپ سن رہے ہیں. جو زبان سے مانتے ہیں ان کو. بہت بڑی بات بتانے لگا ہوں حافظ جی. جو زبان سے ان کو پیر اسرار شاہ جی لڑکانے کا انشاءاللہ سارے سفر کی تھکاوٹ گئی. جو زبان سے ان کو مانتے ہیں وہ ہر موڑ پہ ان سے مانگتے ہیں. بھئی محرم کا آغاز ہے یار. آج چاندنی نظر ہے، کل آ جائے گا. آغاز ہے محرم. بلکہ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے لوگوں نے پوسٹر پر میں ہوتے ہیں استقبال محرم. ہاں سمجھ نہیں آئی نا قوم شیعہ کو. استقبال پیر اسرار شاہ صاحب اس چیز کا کیا جاتا ہے جو پہلی دفعہ آئے. 1400 سال ہو گئے کربلا جاری ہے. میں ایک بہت بڑا نکتہ دے گیا آپ کی خدمت میں، بات پھر رہ نہ جائے. جو میں آج بہت شکریہ، دو چند بندوں نے غور فرما لیا تو انشاءاللہ یہ جملہ اگر نہ بولا تو کمال کام آئے گا. میں آپ کی خدمت میں آج کر رہا تھا جو ان کو زبان سے مانتا ہے وہ قدم قدم پہ مانگتا ہے. میں نے یہ کیا مجھے بھی کچھ دو، میں نے یہ کیا مجھے یہ چاہیے، میں نے مجلس پڑھی مجھے یہ چاہیے، میں نے مجلس سنی میرے مسئلے حل ہونے چاہیے.
میں ماتم میں کھڑا ہوا، میری پریشانیاں دور، مجھے جنت کی ٹکٹ چاہیے۔ جو زبان سے مانگتا ہے قدم قدم پہ مانگتا ہے، جو دل سے مانگتا ہے وہ سوال کرنا مناسب نہیں سمجھتا ہے۔ مشکل بات تھی بھائی وحید، یہ میں پوری کربلا ایک جملے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ جو دل سے مانگتا ہے وہ یہ نہیں کہتا مولا میں یہ کروں تو مجھے دے، وہ کہتا ہے مولا میری اوقات کیا ہے، تو نہ چاہتا میں کہاں کر سکتا۔ بڑا فرق ہے۔ اور بس اسی تمہید کو میں ایک جملے مکمل کر کے واپس جناب نوح کی کشتی پہ آنا چاہتا ہوں، جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی۔ یاد رکھنا، جو زبان سے مانگتا ہے اسے محب کہتے ہیں، جو دل سے مانگتا ہے اسے شیعہ کہتے ہیں۔ اچھا چھوٹی ایک مثال، ماشاءاللہ کافی والد بیٹھے ہو جن کی اولادیں موجود ہیں، پیر سر شاہ جی کافی والد تشریف فرما ہے، اپنی اولاد کو زبان سے مانگتے ہو یا دل سے؟ ایک مثال دینے لگا ہوں، نعرہ بھی نہیں چاہیے، صرف توجہ چاہیے۔ دل سے مانگتے ہو یا زبان سے مانگتے ہو؟ دل سے۔ اچھا ایک باپ مثلاً ہمارے ساتھ قابل قدر تشریف فرما ہے، یقین ان کے شہزادے سے ہماری ملاقات ہوئی، لاہور تشریف لے آئے تھے سید سرکار۔ میں ان سے پوچھتا ہوں سید یہ بچہ شروع سے ہی ایسا تھا؟ کہیں گے نہیں، یہ پہلے چھوٹا سا تھا، پھر آہستہ آہستہ بڑا ہوا، پھر اور بڑا ہوا، پھر اور بڑا ہوا، پھر میں نے اسکول داخل کرایا، پھر کالج گیا، پھر یونیورسٹی گیا، آج ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایک فطرت ہے، یہ ایسے ہی ہوگی۔ جو اصل سوال کرنا تھا وہ آپ کرنا تھا۔ سید صاحب یہ بتاؤ، آپ نے دھوپ برداشت کی، سردی برداشت کی، بندے ناراض بیٹھے، مجھے مثال دینی پڑ گئی ہے، بندے گھبرائے بیٹھے۔ سید صاحب آپ نے جہاں نوکری کرتے تھے وہاں بڑی بڑی باتیں برداشت کی۔ سید صاحب آپ اچھا نوالا اولاد کے لیے لے کے آئے، اچھا فروٹ لے کے آئے، اچھا گوشت لے کے آئے۔ سید صاحب آپ اپنے بیٹے کے لیے اتنا، ہر باپ کرتا ہے، میں مثال اس لیے رکھ رہا ہوں کہ محسوس نہیں فرمائیں گے، ہر باپ اپنے اولاد کے لیے کرتا ہے۔ آپ نے اتنا اچھا کیا، اتنا اچھا کھلایا، اتنا اچھا پہنایا، اتنا اچھا پلایا۔ کیا آپ مجھے کاغذ پہ لکھ کے دے سکتے ہو یہ بڑا ہو کر بھی آپ سے ایسا رویہ رکھے گا؟ کہنے لگے سید سوری ہم نہیں لکھ کے دے سکتے، پتہ نہیں بڑا ہوتا ہے کیا کرتا ہے، شادی ہوگی تو شاید ہمیں گھر بھی نہ رہنے دیں۔ اب کیا میں ان سے سوال کر سکتا ہوں سیدزادہ نتیجے سے بے نیاز ہو کر محبت کروا رہی ہے، کرتا جا۔ نہیں دادو نے غور نہیں فرمایا، مہربانی، محبت مجبور کر رہی ہے، بس کرتا جا۔ ریڑی والے سے لڑ کے اچھے فروٹ لے کے آ، ریڑی والے سے، دکان والے سے لڑ کے چیزیں اچھی لے کے آ، اچھے سے اچھا۔ گلی میں چیز نہیں کھلانی اولاد کو، محبت ہے نا، اچھی چیز، صاف ستھری چیز، یہ ہوتی ہے محبت۔ اور جب نتیجہ مانگا جائے، شاہ صاحب آپ نے ماشاءاللہ اپنی اولاد پالی، ہر باپ پالتا ہے، شاہ صاحب یہ بڑے ہو کر اسی کو امید ہے، کہنے نہیں، پتہ نہیں معاشرہ بڑا خراب ہوتا جا رہا ہے، پتہ نہیں بڑے ہو کر میرے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ سید صاحب پھر معذرت کے ساتھ آنے والی نسلوں کو سبق دینا، اپنی اولاد سے اتنی محبت نہ کیا کرو۔ کہنے لگے یہ فطرت ہے، یہ کرنا پڑتی ہے۔ تو پھر میرا سوال حق بجانب ہے، اگر محبت میں صرف لٹایا جاتا ہے، مانگا نہیں جاتا، تو کم از کم معصوم سے محبت بھی یہی تقاضا کرتے ہیں۔ مہربانی، معصوم سے محبت بھی یہی تقاضا مانگتی ہے۔ یہاں ہم اپنے رشتے لے کے کھڑے ہیں، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے۔ کبھی کربلا والوں سے سیکھ، انہوں نے کیا مانگا تھا؟ مہربانی، بڑی مشکل سی بات تھی جو میں نے آپ کے خدمت میں پیش کی اور آپ نے غور فرمایا۔ بات پھر واپس چلتے ہیں، کشتی نوح بھولی تو نہیں؟ کہ خداوند عالم یہ میرے اہل میں سے ہیں، انہیں بچا۔ آواز آئی نوح نہیں، یہ تیرے اہل میں سے نہیں۔ خداوند عالم یہ میرے اہل میں سے نہیں، پھر میرے اہل میں سے کون ہے؟ کانو غور کر، تیرے اہل میں سے وہی ہے جو تیرا کہنا مان کے کشتی پہ بیٹھا ہے۔ مہربانی، عزیزہ غور فرمایا بھائی، ہاں تیرے اہل میں سے وہی ہے جو تیرا کہنا مان کر کشتی میں سوار ہے۔ خداوند عالم بیٹا ہے، گھر میں پرورش پائی نبی کے، حجت کی بیوی ہے، گھر میں رہی، اتنی جلدی دھتکار دیا؟ کہا ہاں
رشتے کام نہیں آتے، اطاعت کام آتی ہے۔ میں سورہ احزاب 71 نمبر آیت پڑھ رہا تھا، میں بڑا حیران رہ گیا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جس نے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی، اس نے فوز عظیم کو پا لیا۔ یہ اور بات ہے وحید، ہم صرف قرآن کو صرف یقین جانیے، یا اپنے گئے ہوئے جو ہمارے ورثہ چلے گئے ان کے اصالے ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، یا کوئی پریشانی آ جائے پھر پڑھتے ہیں، یا برکت کے لیے پڑھتے ہیں، یا کوئی بس کوشش ہوتی ہے ابھی آدھا سی بارہ پڑھ لیا کریں۔ بابا ترجمہ پڑھو، سمجھو قرآن کہتا کیا ہے۔ آپ یقین کرو، اگر قرآن پہ غور کرنا شروع کر دیا، بندوں پہ غور کرنا چھوڑ دو گے۔ ایک چھوٹا سا کلیہ دیکھے جا، یہ بندوں پہ غور کرتے ہیں نا بھائی، انہوں نے یہ اتنا اچھا موبائل کیوں لیا جی، ان کے پاس اچھا موٹر سائیکل کیوں ہے جی، ان کے پاس شادی کے پاس اتنی اچھی گاڑی کیوں ہے۔ یہ لوگوں پہ غور کرنا ہے، یہ تو ہماری ڈیوٹی نہیں۔ ہمیں اللہ نے کہا تھا جا بندوں کو دیکھنا کیا کرتے ہیں، ہمیں اللہ نے یہ نہیں کہا تھا، یہ ہم نے اپنی ڈیوٹی خود بنائی۔ اور بھائی مومن بن، اگر اللہ نے کسی کو دی ہے دعا کر اللہ اور دے۔ یہ کون سا سارا دن ہم یوں ہی گزار دیتے ہیں، وہ کیا کھا رہے، وہ کیا پی رہے، وہ کیا پہن رہے، وہ کہاں جا رہے، وہ کیوں جا رہے، اسی چکر میں سارا دن گزار۔ ہم اپنی خوبصورت توانائیاں ضائع کرتے ہیں۔ ہمارے پاس خداوند عالم کی طرف سے کمال 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 شریعت کرنٹ موجود ہے۔ اس لیے تو امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں انسان تو عالم اکبر ہے، تو چاہے تو نئی کائنات بنا سکتا ہے۔ یقین کرو، پر ہم نئی کائناتیں بنانے تو بڑی دور کی بات ہے، ہم اپنے آپ کو نہیں بنا پائے۔ ہم تو اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، وہ کیسا ہے، وہ کیسا ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ کیا کہتا ہے، وہ کیوں جاتا ہے۔ یہ ہمارے ٹاپک نہیں، روزانہ غور کیا کرو۔ بس یہ بات مکمل کر کے جناب نوح کی بات میں چھیڑ کرو، اس پر مکمل روزانہ غور کیا کرو۔ صبح صبح سورج نکلتا ہے، یہ سورج کیوں نکلتا ہے؟ غور کیا کر، سورج گناہگار پہ بھی نکلتا ہے، نیک پہ بھی نکلتا ہے۔ سوچا کر نیک پہ کیوں نکلتا ہے، گناہگار پہ کیوں نکلتا ہے؟ پوچھ کبھی سورج سے، سورج کیوں نکلتا ہے؟ سورج کہے گا نیک کے لیے اس لیے نکلتا ہوں تاکہ میں اس کی عقل کی گرہیں کھول کے اور اپنی طرف متوجہ کروں۔ گناہگار کے لیے کیوں نکلتا ہے؟ سورج کہتے اس لیے نکلتا ہوں تاکہ گناہگار پہ میرا عکس پڑے، گناہگار پاک ہو جائے۔ دنیا کے پریشان لوگوں کے لیے سورج کا نکلنا ایک امید ہے۔ دو چار باتیں اسی بھی میں سوچ رہا ہوں کرتا جاؤں۔ سورج کا نکلنا ایک امید ہے، بھلا کیا؟ پریشان لوگوں گھبراؤ نہیں، ایک وقت آتا ہے سورج پورے جوبن پہ 12 بجے چلا جاتا ہے، لیکن ہمیشہ جوبن پہ نہیں رہتا، ساتھ زوال ہونا شروع ہوتا ہے۔ جب ڈھلنا شروع ہو پھر غور کیا کر، وہ تپش نہیں رہتی۔ اس لیے کوئی ظلم کرے، کوئی تنگ کرے، کوئی پریشان کرے، کوئی ٹینشن دے، کوئی گالی دے، یہ ہمیشہ جوبن میں نہیں رہیں گے، ایک دن ڈھلیں گے، مہدی آئے گا۔ وہ بات ان سے شروع ہوئی تھی، اگر آپ کو بھولا نہ ہو، وہ قرآن کی بات یہاں سے شروع ہوئی تھی، وہ انہی سے شروع ہوئی تھی۔ دنیا انہیں کہتی ہو کہ یہ نابینا ہے، اور اسی میں بات میں نے اگلی کی تھی، میں نے کہا کوشش کرو زندگی میں آنکھوں کا اندھا نہیں، دل کا اندھا نہیں بننا۔
یہ آپ کے چوتھے امام کا فرمان آج بھی بھائی علی رضا کتب کی زینت ہے. معصوم سے پوچھا گیا خداوند عالم انسان کو کتنی آنکھیں دیتا ہے؟ تیرے چوتھے امام فرماتے 4. مولا ہم نے تو ساری زندگی 2 آنکھیں دیکھی ہے. 4؟ فرمایا ہاں 2 آنکھیں وہ جن سے ظاہر دیکھتا ہے، 2 آنکھیں وہ جن سے باطن دیکھتا ہے. مولا خداوند عالم ظاہر کی آنکھیں تو انسان کی کھولتا ہے، باطن کی نہیں کھولتا. فرمایا نہیں، اس وقت کھولتی ہیں جب اللہ چاہتا ہے. مولا اس کا مطلب ساری زندگی انسان کی آنکھیں نہ کھلے تو بس پھر دل کا اندھا جائے گا. فرمایا نہیں، ہم امام ہو کے کہہ رہے ہیں جو آنکھیں کھلوانا چاہے اللہ دنیا میں کھول دیتا ہے. کھلوانا چاہے. بابا یہ سرکار قلندر بادشاہ کی جو نگری ہے، آپ کی سندھ دھرتی، کیا بات ہے، کمال ہے. آپ یقین کرو جن کیفیات میں میں آپ کی ادھر سرزمین میں آتے ہوئے دیکھتا ہوں، حالات کیفیات اور آپ لوگوں کی حالات دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ ان پہ بڑا کرم ہے. کس وجہ سے؟ ان کو اس حالت میں رکھ کر سرکار قلندر وفادار بنانا چاہتے ہیں. یقین کرے سجی میں بڑا سوچتا ہوں کیونکہ مال بہت ہوتا، بڑا سوچتا ہوں بڑا مال ہونا انسان کے آگے، آنکھوں کے آگے چربی آ جاتی ہے. بندہ نظر نہیں آتا، خاندان نظر، رشتہ دار نظر نہیں آتے، بندہ کسی کو سمجھتا کچھ نہیں. ایسے ہے نا یہ معاشرے میں چل رہا ہے. تو وہ میں عرض کر رہا تھا، معصوم فرماتے ہیں کہ خداوند عالم بھی اس انسان کی آنکھیں کھول دیتا ہے جو انسان خود کھلوانا چاہے. میں پھر تجھے قرآن کی طرف لے چلوں. بڑی اہم آیت ہے قرآن کی، گھر جا کے کھول کے دیکھنا. پھر اللہ اپنے محمد کی زبان سے امت سے مخاطب ہے، آواز دے کے کہتے ہیں جو انسان دنیا میں دل کا اندھا ہوگا آخرت میں بھی اندھا اٹھے گا. بھائی بڑی اہم بات ہے. جو دنیا میں دل کا اندھا آخرت میں دل کا اندھا. شاہ جی آئیں ذرا تاریخ کی جانب چلتے ہیں، چیک تو کریں کون دل کا اندھا نہیں تھا جو آخرت میں بھی دل کا اندھا نہیں اٹھے گا. سب سے پہلے زمین پہ تیرے نبی کے عاشق جنہوں نے نبی سے نبی مانگا، اللہ سے نبی مانگا، وہ عاشق ہے جو دل کے اندھے نہیں، جنہوں نے سرکار کے ساتھ سودا بازی نہیں کی، جنہوں نے ہمہ وقت اس ذات کا شکر ادا کیا. بڑا مشکل ہے، ہم عام طور میں گفتگو میں کہہ جاتے ہیں بھائی تیرا کیا حال ہے، تیرا کیا حال ہے، بندے کہتے ہیں شکر ہے جی، اللہ کا شکر ہے جی، اللہ کا شکر ہے جی. یاد رکھنا شکر جہاں ہو وہاں شکوہ نہیں ہوتا. وحید بھی اگر ہم ابھی تک اپنے معاملات اور مسائل کی وجہ سے پریشان ہیں اور کسی سے بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں تو شکر نہیں ہے، شکوہ. میں نے آپ کو بتایا نا ایک سورج جوبن والا پھر ڈھلتا ضرور ہے. کیا فائدہ شکوہ کرنے کا؟ کیا یہ جو ہمارے پاس مسائل آتے ہیں، تکلیفیں، یہ ساری زندگی کے لیے ہوتی؟ نہیں، تھوڑے عرصے کے لیے ہوتی. وقت کے ساتھ دادو بدل جاتی ہے، زندگی کا نظام بھی بدل جاتا ہے. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ہر سورج ڈھل کر بتاتا ہے انسان گھبرانا، اللہ تیرے لیے اچھا وقت بھی لائے گا، پریشان مت ہو. تھوڑی سی زندگی ہے، نہ کسی کے سامنے شکوے کر، شکر پہ زندگی گزار. یہی معیار ہے کربلا والوں کا. یقین جانو دادو یہی معیار ہے کربلا کا. کیا معیار ہے؟ کربلا والوں کو سامنے موت نظر آ رہی ہے مگر ذرہ برابر بھی عقیدت میں فرق نہیں. چٹان کی طرح مضبوط کھڑے ہیں. اجازہ ایک تھوڑا معرفت کا جملہ بتاتا ہوں. دادو والوں بسم اللہ، اعلیٰ لوگ تشریف فرماؤ. دیکھو موت کا پتہ نہ ہو، اچانک آئے وہ اور ہوتا ہے، پتہ ہو سامنے موت ہے وہ اور ہوتا ہے. 10 محرم کی رات ہے. سرکار ایک جملہ تھوڑا سا سرکار کریمی فرما رہے ہیں
سرکار فرما رہے دیکھو صبح یہ جتنے بھی لگی ہیں نا انہوں نے ہمیں چھوڑنا نہیں، ہم نے سب نے شہید ہونا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دو ٹکڑے ہو جائے ہم نے، کیا ارادہ ہے تمہارا؟ جانا چاہتے ہو چھٹی دے دو؟ جو زبان سے مانگتے تھے انہوں نے کہا چھٹی، جو دل سے مانگتے تھے انہوں نے کہا نہیں چھٹی۔ فرماتے ہیں تمہارے ساتھ ہونا کیا ہے تمہیں میں پہلے بتا رہا ہوں، یہ ہوگا، میں امام ہو کے کہہ رہا ہوں۔ جانے والے کہتے ہیں چھٹی، جنت والے کہتے ہیں چھٹی، لالچی کہتے ہیں چھٹی، عاشق کہتے ہیں نہیں تو حسین، آقا صرف آقا اور کچھ نہیں، آقا ہمیں کچھ نہیں چاہیے، آقا کوئی بات نہیں، ایک دفعہ موت ہے بار بار آ جائے، بار بار آ جائے، بار بار آ جائے۔ کیا کمال بندے تھے اور کیا کمال آقا نے کرم کیا، ان کے اس وفا کے پیغام پر تیرے امام نے ید اللہ دراز فرمایا، جبین عطر پر رکھ کے سلام کیا، السلام علیکہ یا اولیاء اللہ۔ دنیا کہتی ہے سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ حسین جنہیں کربلا میں سلام کرے انہیں کربلا والے کہتے ہیں۔ سوریا سنگار اسلاٹ کنجو موہ موٹر میں ہو خالدارو نیوار کسل جو قرار اسلاٹ کنجو نعرہ حیدری۔ سید مجھے ذرا ایک جملے فرمائیں گے انہوں نے کیا پڑھا ہے؟ وحید بھائی آپ بتائیں، آپ تک شاید آواز نہ پہنچے۔ ہاں کیا اس کا نچوڑ کیا ہے؟ بھائی واہ بھائی کیا کے لیے سولی سنگار ہے، آہا واہ واہ، اور ان کے لیے پلٹ آنا ایک تانا ہے۔ آہا واہ واہ کیا بات، فرمائے اور فرمایا آپ نے، ان کے لیے سولی سنگار ہے، پلٹ آنا تانا ہے۔ اسی طرح ایک جنگ کے موقع پر نوجوان، میں آپ کی بات کو آگے چلاتے ہوئے، تیری نبی مصروف جنگ ہے، ایک نوجوان تیرے نبی کے ساتھ ساتھ لڑ رہے، اچانک دوڑ گیا، جو ہی دوڑا اس کی ماں پیچھے دوڑی، ماں نے پیچھے سے بیان سے پکڑ کے کہتے ادھر آئے، کہاں جا رہے؟ کہتے اماں میں تو جا رہا تھا، بس اتنا کافی ہے۔ کہا نہیں، محمد پہ قربان ہو، کیوں جا رہا چھوڑ کے؟ اس نے کہا اماں بس اب چھٹی ہوگا، نہیں تلوار اٹھا دوبارہ لڑ قربان ہو۔ کسی نے پوچھا مستور سے زبردستی کیوں جنگ کروانا چاہ رہی تھی؟ ہنس کے کہتی ہے مجبوری تھی میری، اگر یہ آج محمد کو چھوڑ کے چلا جاتا دنیا کہتا یہ میرا نہیں ہے کسی اور کا ہے۔ مہربانی، چھوڑ جانا تانا ہے، زندہ باد۔ اچھا یہ سولی پہ چڑھ کے بھی کیا قاتل ہو کے بھی کربلا والے قاتل ہوئے؟ دادو والا سر تو ہلانا، قاتل ہو کے شہید ہو کے بھی شہید ہوئے؟ نہیں، آج بھی زندہ ہے۔ جو زندہ نہ ہو اس کا ذکر زندہ نہیں ہوتا۔ اوئے ہوئے ہوئے، ایک جگہ فرمایا ان کے لیے سولی پہ چڑھنا بھی ایک مشاہدہ ہے۔ آہا کوئی شک نہیں، یعنی مشاہدہ چھیڑتے جائیں گے بات لمبی ہو جائے گی۔ آپ نے چھیڑا ہے تو سنیں، یہ جو لفظ ولی ہے نا، ولی، السلام علیکہ یا اولیاء اللہ، یہ اسرار جعفری صاحب سید سرکار، یہ لفظ ولی اپنے اندر کمال رکھتا ہے۔ کسی نے پوچھا ولی کی تعریف کیا ہے؟ اس نے کہا کم از کم ولی اسے کہتے ہیں جو اللہ کو دیکھ لے۔ بھئی نہ برداشت کر سکو، آپ کا نصیب پر مقدر ہے، میں صرف تعریف ڈکشنری میں دکھا سکتا ہوں۔ کل کو میرے پر فتوے نہ لگانا، اسد بخاری ممبر پہ آ کے یہاں نعوذ باللہ ایسی باتیں کر کے چلا گیا۔ شریف ولی عام ہستی کا نام نہیں۔ تیری سرکار کلندر کے بارے میں کسی اہل سنت سے پوچھا گیا کلندر کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا وہ ولی ہے۔ انہوں نے کہا تعریف، اس نے کہا کلندر اسے کہتے ہیں جو کتاب میں دیکھا ہوا نہیں پڑھتا، آنکھوں سے دیکھا ہوا پڑھتا ہے۔ یقین جائے السلام علیکم یا ولی اللہ، اے اللہ کے ولیو تم پر ہمارا سلام۔ بڑی بات ہے، کربلا کی سرزمین ہے، امام مظلوم ہے،
करीमा का आशिकों को वली अल्लाह बना रहे हैं। वली अल्लाह, आज तो हम अली वली अल्लाह पे लड़ते हैं। आज तो हम लड़ते हैं अली वली अल्लाह है या नहीं है, अली वली अल्लाह है या नहीं है। सरकार करबला में आशिकों को वली अल्लाह बना रहे हैं। अब भाई मुख्तसर बात, लड़ने वालों लड़ा ना करो, फैसले मौला पे छोड़ो। लड़ने की जरूरत नहीं है। हम और आपके लड़ने से क्या फैसला हो जाएगा? नहीं, ये तो अज़ल की लड़ाई है, ये तो चलती रहेगी, फायदा ही नहीं, अपनी तवानाइयां ज़ाय करके कब्र में ले जाएंगे। लड़ना है तो कमीने नफ्स से लड़। हाँ, इससे लड़ जो तुझे मौला तक पहुंचने नहीं देता। आप कहो कि असद बुखारी सैयदादा लाहौर से आके हमें परेशान कर गया, नफ्स से लड़ और मौला तक नहीं पहुंचने देता, ये कैसी बात है? ये तोहफा है सवाल लेना आपके लिए सरकार कलंदर बादशाह की तरफ से। उन्होंने कर्म किया, मेरी जबान पे आया, बहुत बड़ा तोहफा है, संभाल के रखना। यकीनन आशिक, आरिफ, नौकर, गुलाम, कमाल वही है जो सारी जिंदगी ये ना कहते रहे मेरा मौला, मेरा मौला, मेरा मौला, जो मरने से पहले मौला से भी सुने मेरा नौकर, मेरा नास्ता। अली 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 जो बाबा अली अली जो गोहल अली अली इब्राहिम जो टीचर अली अली कुरान जो राइटर अली अली शंकुन जो फाइटर अली अली मोमिन लाए लोली अली अली दुश्मन लाए गोली अली अली नारा पंचतली पूरी कायनात का सुपर पावर इस्लामिक बम, एटम बम नारा, नारा तबीयत घबरा तो नहीं गई? छेड़ते रहो, छेड़ते जाएंगे, फिर जमाई नहीं लेनी। हाँ हाँ, जाग के बैठा है। अस्सलाम अलैका या औलिया अल्लाह। सैयद सरकार इतना बड़ा तिलिस्म छुपा इस जुमले में। सरकार दरअसल फरमाना चाहते थे, ओ हमें वली बनाने वालों, हम तो वली गर हैं, हम तो जिसे चाहे वली बना दें। और आपने और मार्फत का मोती है संभालना। बस मैं गुफ्तगू समेटता हूँ, शायद तवील ना हो जाए, कभी कभार मौका बनता है, चलो दिल था जरा खुल के दिल की बातें करते हैं। अभी कर नहीं पाई बात, चलते चलते कहाँ चल पड़ी। सैयद सरकार इन्होंने वफा का यकीन दिलाया था शब आशूर। और करना जरा जुमला कमाल है, थोड़ी देर ये जमाई ना लेना, बस मैं जब देखना, मैं कोशिश करता हूँ, मैं समेटता हूँ। सिंध में भी इतनी लेट मजालिस मुहर्रम से पहले शुरू है तो बड़ी बात है, वरना मुहर्रम में लेट नाइट होती है, लेकिन बड़ी बात है ये सब बैठे, सुबह कामों पे भी जाना है, मार्फत का जुमला है, कोशिश करना जाए ना करना, नारा नहीं चाहिए, सिर्फ तवज्जो चाहिए। शब आशूर 10 मुहर्रम की रात सरकार फरमा रहे हैं, अस्सलामु अलैका या औलिया अल्लाह। बंदा बंदे को डिग्री दे और होता है, हुज्जत बंदे को डिग्री दे और होता है, हुज्जत डिग्री दे। मैं इंशाअल्लाह इसमें भी बात करूंगा, रिहान बड़ी खूबसूरत है ये, हुज्जत डिग्री दे तो क्या होता है, हुज्जत डिग्री दे तो और होता है। नहीं, मारिफत का जुमला बात करने लगा हूं। है 10 मुहर्रम की रात, ना कोई शहीद हुआ, ना जंग हुई। वाह सरकार, अभी शहादत कल होनी है, डिग्री पहले। मर्जी दादू भाई, शहादत होनी है कल 10 मुहर्रम के दिन, डिग्री पहले। फरमाया हाँ, हम वो करीम हैं, शहीद भी ना हो, सिर्फ वफा का यकीन दिला दो, वली बना देंगे। मुश्किल जुमला था, मेहरबानी से, मेहरबानी दादू, सिर्फ वफा का यकीन दिला दो, वली बना देंगे। वफा का यकीन दिला दो, वली बना देंगे। बस पूरा मुहर्रम, बस 2-3 बातें ये मुख्तसर आपसे खिदमत में, मैंने तकरीर करनी थी मकर गया। पूरा मुहर्रम आपके लिए एक मौका है हुर बनने का, बेहतरीन मौका है हुर बनने का। यहाँ हम खुद मर्जी से नहीं बैठे, ये मैंने रईस मुकद्दस नहीं, ये महफिल नहीं बिछाई, मैं नहीं आया, ये सब कुछ सरकार की मर्जी से जारी है। सिर्फ ये नहीं कहते कि मिंबर के सामने मत बैठना, पढ़ने वाला आया बस हमने नारे मारने फजाइल में, मसाइल पे रोने और हमने घर वापस आके बस आप सो जाने कल फिर नहीं। कोशिश करना उस जिक्र से कुछ हासिल करना। इससे पहले घर से निकलने से सोचना शुरू करना,
مجھ جیسے کو ان جیسوں نے وہاں بٹھا دیا. وہی بھائی میں صف ازا کے فضائل جو پڑھ بیٹھا ہوں نا، اس پہ مجھے کئی خمسے چاہیے پھر بات کھلے. اتنے فضیلت ہے صف ازا کی، صف حسین کی، یقین جانیے اتنی فضیلت ہے. لوگوں کو پتہ چلے تو دن رات مجلسہ ہی کرواتے رہے، اٹھے ہی نہ. اتنی فضیلت ہے. چھوٹی سے چھوٹی فضیلت یہ ہے تو صف بچھا 14 خود آتے ہیں. اوئے ہوئے ہوئے. ہاں ہاں یہ کم سے کم فضیلت. مہربانی سے یہ زیادہ سوچ مجھ جیسا ان جیسوں کا ہمسایہ بن کے بیٹھے. جب باہر نکلے مہربانی کیا کر باہر نکل کے یہ نہ کیا میں مجلس پہ گیا تھا، کہنا مولا نے بلایا تھا. اپنی کوئی اوقات نہیں، ہر چیز پہ فکر کر. لنگر کھا. عام روٹی اور ہوتی ہے، جس پہ حسین کا نام لگ جائے وہ اور ہوتا ہے. لیکن سید ایک مشورہ دے کے جا رہے ہیں، مہربانی کر جس پیٹ میں حسین کا لنگر جائے وہاں حرام کا قطرہ نہ جائے. یہ مشورہ دے کے جا رہا ہوں، مہربانی سے یہ زیادہ عام تبرک ہے ہی نہیں نا. جس شکم میں حسین کے لنگر کا قطرہ جائے وہاں حرام کا لقمہ نہ جائے، کسی کے حق سے غصب شدہ قطرہ نہ جائے. بھئی لنگر گیا. اچھا ایک اور بات بھی کرتا جائے، یقین کرو یقین سے لنگر حسین کھاؤ، ڈاکٹر کے پاس جانا ہی نہیں پڑے. یہ ممبر کی باتیں نہیں، بندے گھبرا جائے. سید زیادہ حسین نہیں. یہ دیکھیں یہ کپڑا، اس کپڑے کو کیوں سارے سندھ والے جھوکتے ہو؟ کیوں جھوکتے ہو؟ منصوب ہے نا، ہے تو اسی تھان کا کپڑا جس سے آپ کے کالے کپڑے بھی بنے. بس نسبت ہو گئی، سلام کے قابل ہو گیا، سر کا تاج ہو گیا. نیچے کھڑے ہو کے دعا بھی مانگتے ہو. یقین ہے یہ علمنی غازی کھڑا ہے. اب موالیان حیدر کرار کو نسبت پہ پریشان کرنے والے مہربان دوستو، بٹھے کی نکلی ہوئی اینٹوں میں سے ایک اینٹ باتھروم کا حصہ بنے، وہاں جوتے جاتے ہیں. مسجد بن جائے تو جوتے نہیں جا سکتے. نسبت ہے نا. اب نسبت ہمارے لیے سلام، جان بھی دے دیں گے، ایسے جان بھی دے دیں گے. نسبت ہے، کمال کمائی. تو لنگر کو نسبت نہیں. اگر علم عباس کے نیچے تمہاری دعائیں اللہ قبول کر لیتا ہے تو مولا کے لنگر کھانے سے تو پھر اور کمال ہونا چاہیے. ایک مہربانی کیا کرو، پرسوں لاہور میرے پاس ایک سیدزادہ آیا، بڑی اچھی بات کر گیا. میرا دل ہے میں دادو کو بتاتا جاؤں. وہ کہتے جب لنگر تقسیم ہو رہا ہو نا، لڑے نہ کرو، لڑ کے نہ لیا کرو. لائن میں کھڑے ہو گیا، عزت سے لیا. لنگر کا احترام ہے، دانا نیچے نہ گرے. میں نے کہا سید صاحب یہ لنگر کی کشش اتنی زیادہ ہے، بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں، کوشش ہوتی میں لے لوں. بھئی باری آ گئی تو بیٹے کا بھی لے لوں، بہن کا بھی لے لوں، ماں کا بھی لے لوں، سارے گھر کا لے لوں. کوشش ہوتی ہے اچھا بلا اکٹھا کر کے آؤں. کہنے کہ اصل میں سید صاحب مسئلہ یہ ہے، ہم نے گھر کے لنگر کو حسین کا لنگر قرار جو نہیں دیا. اگر ہم گھر کے لنگر کو بھی یہ کہہ دیں یہ بھی وہی لنگر ہے. مہربانی آئیے اس محرم میں، ان ایام عزا میں جس کا کل شام سے غالباً آغاز ہے، کوشش کیجئے حر بنیے اور گھبرائیے نہیں. ہر لشکر میں ایک اور ہوتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں. یہ حجت پہ منحصر ہے، وہ ایک اور رکھتی ہے یا سب کو بناتی ہے. یہ نہ سوچئے گا ہر کوئی حر نہیں بن سکتا، نہیں بن سکتا ہے. انشاءاللہ ہم سب نے بننا ہے. سب کو ساتھ لے کے چلو، سب کو انگلی پکڑ. چھوڑ دو یہ وہ اس کا عقیدہ، وہ اس کا عقیدہ چھوڑ دو. عقیدوں کی جزا سزا بندے کو خود ملنی ہے، مولا پہ چھوڑ دو، فیصلہ وہ کرے گا. ہمیں کسی نے حق نہیں دیا کہ اس کا عقیدہ یہ، اس کا عقیدہ یہ. اور ڈاکٹر سے اپنا ماسٹر صاحب میں آپ کو بتا دوں، مولا کی عزت کی قسم، عقیدہ نہیں جو زبان سے بیان ہو، عقیدہ کردار سے نظر آتا ہے. بندے سے کردار دیکھ کے پتہ چلتا ہے یہ کون سے والا ہے. اس لیے سیدنا میں دعا میں کہہ گیا ان کو،
شاید آپ بھی موجود تھے، دعا میں کہہ گیا کہ یار بس بہت ہو گیا، ہمیں علی والا کہلواتے 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 1400 سال ہو گئے، اب تبدیلی آنی چاہیے تھی۔ دشمن ہمیں دیکھ کے کہتا اگر یہ علی والا ہے تو اس کا علی کیسا ہوگا؟ دعا میں آپ کی خدمت میں گزارش کریں گے، آئیے اس محرم میں تبدیلی لے آئیے، چھوڑ دیجئے چھوٹے چھوٹے باہمی اختلافات، چھوڑ دیئے اپنے آپ کو بہتر کیجئے، کمال سے کمال پہ لائیے، کمال سے کمال پہ لائیے، کسی کے پروں پہ اڑنے کی کوشش نہ کیجئے، اپنی ذات لیس الانسان الا ما سعى، اپنی ذات میں خود اپنے آپ کو کمال پہ لائیے۔ یہ سب رشتہ داریاں عارضی ہیں، سانس ہیں تو رشتے ہیں، سانس ختم رشتے ختم، باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، دوست ہے، چاچا ہے، ماما ہے، سانس نکلے کیا کہتے ہیں؟ اٹھاؤ میت، لٹاؤ میت، نہلاؤ میت، دفناؤ میت، رشتہ ختم۔ سید آج کل ایک میں ممبر پہ مشورہ دیتا پھر قوم شیعہ کو، بس اسی مشورے کی بات مکمل کرتے ہیں، میں بہت پڑھ گیا، اتنا ہی کافی ہے، رات کا وقت ہو گیا۔ مشورہ یہ دیتا پھر دادو والوں کہ زندگی میں وصیت نامہ ضرور لکھو، اپنی زندگی میں وصیت نامہ لکھ کے اپنی جیب میں ڈال کے رکھو، جب بھی نماز پڑھو نماز کے بعد وصیت نامہ دعا کے بعد ضرور پڑھو۔ جب غور کرو گے لکھا ہوگا یہ جائیداد میرے اس بیٹے کی، یہ جائیداد اس بیٹی کی، یہ پیسے اس بیٹے کے، یہ مال اس بیٹی کا۔ روزانہ پڑھتے پڑھتے کسی دن تو خیال آئے گا سب کچھ تو دے کے جا رہا ہوں، میرے لیے کیا بچا ہے؟ ہائے 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 ہائے، جب یقین ہو جائے میرے لیے کچھ نہیں بچا، پھر یقین کر لینا میرے لیے میرا مولا بچا ہے۔ آخر میں جس ذات میں بچ جانا ہے تیرے لیے تو زندگی میں اسے بچا ہے۔ یہی میں گزارشات آپ کے خدمت میں عرض کرنے آیا، سب حاضر بیعت کہہ کے چلے جائیں گے، پچھلے سے پچھلے سال بھی عرض کر گیا تھا، سب کہہ کے چلے جائیں گے، قبر پہ وہی ہوگا جو اپنا ہوگا، باقی سب پر آئے، ٹھوکر مار کے کہے گا تیرا امام اٹھ میں آ گیا، قم باذن اللہ، کھڑا ہو جا اللہ کے امر سے، کھڑی ہو جا اللہ کے حکم سے۔ کفن جھاڑتے ہوئے نوکر کنیزہ کھڑے ہو جائیں گے، دائیں دیکھیں گے، بائیں دیکھیں گے، پیر اسرار شاہ جی ادھر ادھر دیکھیں گے، سرکار فرمائیں گے کنہیں دیکھتا ہے؟ مولا وہ میرے اپنے جو دفنانے آئے تھے وہ کہاں گئے؟ مسکرا کے فرمائیں گے کوئی تیرا اپنا ہوتا تو یہاں ہوتا، تیرا اپنا میں ہوں جو یہاں ہوں۔ بہت شکریہ آپ کے غور سے سماعت فرمانے پہ مشکور ہوں، یہ دل کی دعائیں ہیں، کوشش کرنا اپنی ذات کو بہتر سے بہتر بنانے، انشاءاللہ ہو سکتا ہے یہ ہم سب کا آخری محرم ہو، سرکار آ جائے، آنا بھی چاہیے سرکار، ہے نا ضرورت بادشاہ کی، آنا بھی چاہیے، پوری کائنات کا محسن ہے، پوری کائنات کا خیر خواہ ہے، پوری کائنات کا بہتر چاہنے والا ہے، پوری کائنات کے دکھ ختم کرنے والا ہے، رنج مصیبتیں ختم کرنے والا ہے، ایسے شہنشاہ کو تو جلدی آنا چاہیے، ایسے ہے نا، دل ہے سب کا، ذرا مل کے سارے درود پڑھو سرکار۔ دعائیں تو سارے پڑھتے ہو نا بابا؟ پڑھتے ہو ماشاءاللہ، جو نہیں پڑھتے کوشش کرو، جن تک نہیں پہنچی دعائیں ضرور سب تک پہنچاؤ، یہاں تو کافی تقسیم کر چکے ہیں، تو نہیں بھی پہنچی کوئی بات نہیں، سب تک ایک دوسرے تک پہنچاؤ، پڑھا کرو ترجمے کے ساتھ، خاص طور پہ پڑھا کرو، تمہیں پتہ چلے امام تم سے کہلوانا کیا چاہتا ہے۔ عربی پھر وہی بات آ گئی، عربی کی ہمیں سمجھ ہر بندے کو نہیں آتی جب تک کوئی عربی مدارس میں یا پراپر پڑھے نا۔ اس کریم گھرانے نے بس اتنا ہی پڑھنا تھا جو میں پڑھ گیا، 2-3 جملے 4 جملے اس گھر کے حوالے سے۔ اس کریم گھرانے نے امت کو اتنے احسان کیے، اتنے احسان کیے، اتنے احسان کیے، ان کی نسلیں تو شکریہ ادا کرتے نہ تھکتی، لیکن ارمان ہے اس امت پر، اس امت نے شکریہ نہیں، اتنے دکھ دیے، اتنے دکھ دیے، اتنے دکھ دیے کہ جن کا شمار ہی ممکن نہیں۔ آرام سے مدینے میں رہنے والے کو مدینے سے اٹھایا، اکیلا نہیں نکلا، پورے گھر کو لے کے نکلا، سوائے چند گھر کے افراد کے۔
سید سجاد گلی میں ڈیوٹی دے رہے ہیں، بیویاں محملوں پہ سوار ہونے کی تیاری کر رہی ہیں۔ سوار کروانے کی ڈیوٹی تھی غازی عباس علمدار کی۔ ایک صحابی ہے، سرکار کا آنکھوں سے نظر نہیں آتا، سن بھی بڑا ضعیف ہے، آواز سنی مدینے میں رات کو کوہرام کی، بیٹی کو اتنی اونچی آواز کو اس کے بارے میں لکھا ہے وہ بادلوں کی گرج کی آواز سنتا تھا۔ بیٹی کو کہتے ہیں رات کے اس ٹائم بادل گرج رہے ہیں؟ بیٹی نے کہا بابا بادل نہیں گرج رہے، محمد کا گھرانہ مدینہ چھوڑ رہا ہے، بادل نہیں گرج رہے۔ اللہ اکبر، سارے تیاری کر رہے ہیں مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ بیٹی نے اونچا کہا بیٹی میرا ہاتھ پکڑ مجھے لے جائے۔ کہا بابا کیا کریں گے؟ کہا میں حسین کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہوں گا محمد کی نشانی مدینہ نہ چھوڑ، یہ مدینہ تیرے بغیر ادھورا ہے، اگر آپ چلے گئے تو ہم مدینے میں آپ کے بغیر کیسے رہیں گے؟ بیٹی نے سہارا دیا، لے کے آئے۔ سید سجاد گلی کے نکڑ میں تلوار بے نیام کر کے کھڑے تھے، شجاع جوانوں میں شمار ہے سید سجاد کا۔ دو تین جملے میں نے سرکار کی پڑھی ہے، شجاع جوان یعنی غازی عباس علمدار، جناب حنفیہ، جناب مسلم اور جناب سجاد، شجاع جوان۔ ایک فیصلہ تاریخ نہیں کر سکی سب میں سے بہادر زیادہ کون ہے؟ سرکار تلوار بے نیام کر کے کھڑے، آواز ہے الرحیل، پردہ کر لو، پردہ کر لو، پردہ کر لو۔ نانے کے مزار پہ رات کو آنے والی گھر سے نکل رہی ہے۔ اتنی دیر میں عکس پڑا اس صحابی کا، سید سجاد نے اللہ اکبر پکارا، جلدی جلدی امام مظلوم آ گئے۔ یہ صحابی قریب ہوا سرکار کا، سید سجاد نے تلوار نکالی، اللہ اکبر، چہرہ انور جلال میں ہے۔ سرکار پوچھتے ہیں سجاد بیٹا تلوار کیوں نکالی؟ بابا ان کو پتہ نہیں شرم و حیا والیاں باہر آ رہے ہیں، یہ مرد کیوں باہر آئے؟ سرکار فرماتے سجاد بیٹا یہ نانا کا صحابی ہے، اس کو نظر نہیں آتا۔ اللہ اکبر، رات کا ٹائم ہے، اس کو نظر نہیں آتا۔ سید سجاد رو کے کہتے ہیں بابا جان اس کو نظر نہیں آتا، بیویوں کو تو یہ نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر، یہی سید سجاد 10 محرم کا دن خیمہ عطر میں بیٹھا ہے، ہر شہید آتا ہے میدان جانے سے پہلے ملتا ہے، گلے لگاتا ہے، ہر شہید کا بوسہ لیتا ہے، دعا کر کے بھیج دیتا ہے۔ یہ بیمار وہ بیمار نہیں جو ہم سمجھتے ہیں، یہ غیرت کا بیمار ہے۔ یہ 9 محرم کی رات جب اس لعین شمر نے گھوڑے دوڑائے تھے نا خیام کے قریب، اس وقت جب امام مظلوم نے روکا تھا تب سے بستر پہ دراز ہو گیا۔ ہر شہید آتے سید سجاد کو گلے لگاتے ہیں، سرکار پیار فرماتے ہیں، میدان جاتا ہے۔ باری علی اکبر کی، سرکار پورے تیار ہو گئے۔ سرکار علی اکبر کے 3 دفعہ خیام میں واپسی ہے، تیسری دفعہ سرکار اکبر آئے نا تو تشریف لے گئے سید سجاد کے خیام میں، اپنے بھائی کو لیٹا ہوا بستر پہ دیکھا، کافی دیر چہرہ دیکھتے رہے سجاد کا، پھر جو ہی مڑنے لگے سید سجاد جلدی جلدی اٹھ بیٹھے۔ اکبر بغیر ملے جا رہا ہے، اکبر آخری دفعہ گلے تو لگا لے۔ سرکار علی اکبر نے گلے لگایا، سید سجاد گلے ملے، بس 1-2 جملے میں نے اور کہنے میں بہت پڑ گیا۔ گلے ملے، کہا ہم میدان جا رہے ہیں، بابا کی نصرت لازم ہے۔ سرکار سجاد نے ایک جملہ کہا اکبر آسان کام کرنے جا رہے ہو، مشکل کام میرے ذمہ ہے۔ آسان کام ہے میدان جا کے شہید ہو جانا، مشکل کام ہے پھوپھیوں کو بازار لے جانا، درباروں میں لے جانا، مشکل کام ہے۔ یہی سید سجاد۔ ایک دفعہ راستے میں ایک صحابی آیا، تیری امیر المومنین کا بس ایک جملہ میں نے اور کہنا ہے، میں پڑھ گیا ایک آنسو بھی نکل جائے، امام کے ظہور میں تاجیل کا بحث ہو جائے۔ ایک صحابی ایسا کا واقعہ چھوڑ دیا، جھکی ہوئی کمر ہے سید سجاد، قریب آیا، آگے کہتے ہیں آقا مجھے پتہ نہیں تھا امت نے محمد کا گھرانہ اجاڑ دیا،
آقا مجھے معاف کرنا۔ آقا ویسے میرا دل کہتا ہے زمین پھٹ جاتی، آسمان ٹوٹ پڑتا، آپ کے گھرانے کو بھی کچھ نہ کہتا۔ مجھے پتہ چلا ہے آپ کی شہزادیاں بھی آئی ہیں، محمد کی بیٹیاں بھی آئی ہیں۔ سرکار فرماتے ہاں وہ جو پیچھے محمل ہے نا وہاں میری پھوپھی بیٹھی ہے۔ یہ کہتے فوراً میں گیا، میری آنکھیں نیچی ہیں کیونکہ آواز آ رہی ہے غضو ابصارکم، اپنی آنکھیں پابند زمین کر لو، محمد کی بیٹیاں باہر آ گئی ہیں۔ کہتے محمد کی بیٹی کے محمل کے نیچے میں گیا، شہزادی کی کیفیت جو بیان کی وہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ کہتے میں نے شہزادی سے ایک ہی عرض کیا، میں صحابی ہوں آپ کے گھر کا، مجھے پتہ نہیں چلا امت نے آپ کے گھر کے ساتھ کیا کیا، اگر کوئی مہربانی کو حکم ہے تو میں حاضر ہوں، میں تیار ہوں۔ شہزادی نے روتے ہوئے کہا چاچا تیرا شکریہ، چاچا سہل تیرا شکریہ، تم نے اس مشکل ماحول میں پوچھا تو ہے، کوئی حکم ہو تو مجھے بتاؤ، ایک کام کر بھیڑ ہٹا، تھک گئی ہے معصومہ، تھک گئی ہوں میں، بھیڑ ہٹا۔ سیعلم الذین ظلموا أَيُّ مُنقلب